بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کو فوج پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کا چیلنج درپیش ہے۔ ایران میں مظاہروں کے دوران 40 معصوم بچے بھی جان سے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ۔ عمران خان کا آزادی مارچ کی قیادت کے لیے پلستر مکمل اتار دیا گیا۔ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید کا ریٹائرمنٹ پر غور۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں خوش قسمت بچی کی پیدائش۔ کامیڈین اسماعیل دارا 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یوکرین کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کامیاب ہو رہا ہے۔ روس۔ قطر فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال مصر یا پاکستان کا؟ اپریل مئی میں انتخابات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید احمد۔ نیو یارک ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کو 2 فوری اہم چیلنج کا سامنا ہوگا، پہلا ملک کی معاشی حالت اور دوسرا فوج پر عوام کا اعتماد بحال کرنا۔ دا ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان پر 2 مختلف خبریں شائع کی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عام طور پر امریکی میڈیا شاید ہی کبھی کسی دوسرے ملک میں فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کی خبریں شائع کرتا ہو، اور امریکہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کی تقرریوں کے حوالے سے بھی بہت کم دلچسپی رکھتا ہے۔ دا ٹائمز کے مطابق کئی لوگ آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان میں سویلین اور سیاسی منظرنامے کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے نصف سے زائد عرصے تک فوج کی حکمرانی رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سویلین حکمران کے تحت بھی فوجی قیادت نے پاکستان کی سیاست میں پیچھے بیٹھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ امریکی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ اس سال اپریل میں عدم اعتماد کی ووٹنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد عمران خان نے الزام لگایا کہ اس اقدام کے پیچھے پاکستانی فوج، امریکہ اور ان کے سیاسی حریفوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ جس کے بعد اس سال پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت اہم موضوع بنا رہا۔ دا ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی جانب سے فوج پر شدید تنقید کی وجہ سے فوج پر عوامی عدم اعتماد رہا، اور ملک کے اندر ہی ادارے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی اخبار لکھتا ہے کہ سیاسی انتشار فوج کے اندر اختلافات کی وجہ بنے۔ کئی نچلے درجے کے افسران خاموشی سے پی ٹی آئی کی جانب یا اس کی حمایت کرتے رہے، جبکہ اعلیٰ افسران عمران خان کے فوج پر الزامات کو برداشت نہیں کر پائے۔ دا ٹائمز نے نشاندہی کی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کے آرمی چیف کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور فوج کے نئے سربراہ کو مستقبل میں اس طرح کے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ امریکی اخبار دا واشنگٹن پوسٹ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ صدر عارف الوی نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری اس لیے دی کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو 4 اسٹار جنرل پر ترقی دے دی تھی۔ اس کے علاوہ بی بی سی نے بھی فوج کے سربراہ کی تعیناتی کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کو مستقبل میں پاکستان کے حریف بھارت کے تعلقات سمیت افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات اور دیگر امور میں بھی اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ نے کہا کہ نئے فوجی سربراہ نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی خبروں اور قیاس آرائیوں کے درمیان چارج سنبھال لیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو خاص طور پر سیاسی مداخلت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں گزشتہ ستمبر میں ایک نوجوان لڑکی مہیسہ امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد پھوٹنے والے احتجاجی مظاہروں میں بچوں کی اموات پر عالمی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ ایران میں احتجاج کے آغاز سے اب تک 14,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 300 سے زیادہ مرنے والوں میں 40 بچے اور 20 خواتین بھی شامل ہیں۔
عدالتی حکام کی جانب سے مظاہروں میں حصہ لینے کی پاداش میں 7 افراد کو اب تک سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ایران میں احتجاج کرنے والے شہریوں کو سزا دینے کے واقعات میں اضافے پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران میں انسانی حقوق کا ایک وسیع بحران ہے۔ انہوں نے ایرانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ طاقت کے غیر ضروری اور غیر متناسب استعمال کو روکیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اقوام متحدہ نے ایرانی حکام سے ملک کا دورہ کرنے اور صورتحال کا معائنہ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ عمران خان ٹانگ پر سے پلستر اتارے جانے کے بعد حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ طبی ٹیم ان کے ساتھ رہے گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کے پاؤں پر لگانے کے لیے کور منگوا لیا ہے، تاہم انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ٹانگ پر بریسز لگانے کے بعد عمران خان کو چلنے میں آسانی رہے گی، جبکہ ڈاکٹرز نے انہیں ٹانگ پر وزن ڈالنے سے خصوصاً روکا ہوا ہے۔ مارچ کی قیادت کے دوران ڈاکٹرز کی ٹیم عمران خان کے ہمراہ ہیلی کاپٹر میں بھی موجود ہوگی۔ جنرل عاصم منیر کے نئے آرمی چیف بننے کے بعد جنرل اظہر عباس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنرل اظہر عباس 27 اپریل 2023 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈر بہاولپور جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ 30 اپریل 2023 کو ہے۔ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید پی ایم میں لانگ کورس سے ہیں۔ باقی 4 جنرلز بھی پی ایم میں لانگ کورس کے ہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں خاتون کے ہاں ایک خوش قسمت بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ خاتون کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے سعودی ہلال احمر اور حرم ایمبولینس سینٹر نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں زچگی کا عمل شروع کیا۔ موقع پر موجود ایک ڈاکٹر کی مدد سے اس خوش قسمت بچے کی پیدائش کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ والد نے اپنے نومولود بچی کا نام طیبہ رکھ دیا۔ ماں اور نومولود کو چیک اپ کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کامیڈین اسماعیل تارا کراچی میں گردے فیل ہونے کے باعث 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں 3 روز قبل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں گردے فیل ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اسماعیل تارا کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہیں۔ اسماعیل تارا کا سٹیج، ٹیلی ویژن اور سینما میں شاندار کیریئر رہا ہے۔ ان کی ناکالی کی مہارت نے فوری طور پر انہیں نمایاں مقام عطا کیا اور ان کی ایک شناخت بن گئی۔ 80 کی دہائی میں سپر ہٹ کامیڈی شو 50-50 کے ذریعے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ امریکی کامیڈی شو سیٹرڈے نائٹ لائیو سے متاثر یہ پروگرام سپر ہٹ ہوا اور آج تک اسے پی ٹی وی کی تاریخ کے بہترین کامیڈی شوز میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اسماعیل تارا اور ساتھی فنکار ماجد جہانگیر 50-50 کے ذریعے ملک کے مقبول ترین کامیڈی جوڑی بن گئے۔ یہ شو اپنے دور کے لحاظ سے کافی جرأت مندانہ تھا۔ انہوں نے 1981 میں شو کے اصل لکھاری انور مقصود کے ہدایت کار سے اختلافات کے بعد اس مقبول ٹی وی شو کے لیے کچھ سکرپٹ بھی لکھے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روس کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 7 افراد مارے گئے ہیں اور پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ یوکرین کے مطابق روس کی جانب سے لگاتار میزائل حملوں میں اہم یوکرینی تنصیبات سمیت پاور اسٹیشن کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے یوکرین کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے داغے گئے 70 کروز میزائلوں میں سے 50 کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ یوکرینی تنصیبات پر روسی حملے یوکرین میں انسانی المیوں کا جنم دے سکتے ہیں۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کی گہما گہمی کے دوران مقابلوں میں استعمال ہونے والی بال کے بارے میں ایک نیا تنازعہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور مصر فٹ بال تیار کرنے والے 2 بڑے ممالک ہیں۔ چند روز پہلے ایک مصری کمپنی نے کہا تھا کہ قطر میں کھیلوں میں استعمال ہونے والا فٹ بال 100% مصری ساختہ ہے۔
جبکہ انٹرنیٹ پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں فٹ بال مکمل پاکستانی صنعت کی پیداوار ہے۔ پاکستان کی کئی سالوں سے فٹ بال سازی میں اجارہ داری رہی ہے۔ مصر میں اس کی تیاری کی حقیقت کیا ہے؟ تاہم مصری حکومت نے اس کا اب واضح جواب دیا ہے۔ مصری کابینہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں استعمال ہونے والا فٹ بال مصری ہے۔ مصری وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ نے قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے آفیشل گیم کی تیاری میں حصہ لینے والے فارورڈ مصری کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی اور انہیں فٹ بال تیاری کے قدم پر مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مصری ہاتھوں کی تیار کردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی ایونٹس میں مصر نے فٹ بال فراہم کر کے اپنا حصہ ڈالا ہے، جس کی تیاری کے لیے پاکستان سے ٹیکنالوجی اور مشینری لائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے مہارت بھی ساتھ لائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایڈیڈاس کے ساتھ معاہدے میں مصر میں صنعت کے مکمل قیام کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر شیخ رشید صاحب پیش گوئیاں کرنے میں ڈھیٹ ہیں تو میں بھی ان کی پیش گوئیاں آپ تک پہنچانے میں ڈھیٹ ہوں۔ میں ان کی پیش گوئیاں آپ کو تب تک سناتا رہوں گا جب تک ان کی پیش گوئی کوئی سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات اپریل مئی میں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اپریل مئی میں انتخابات کے لیے ساری قوم تیاری کرے، یہ فرار ہوں گے، ان کو فرار ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے، آرمی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کو ساری قوم اور تمام جماعتوں نے قبول کیا ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسحاق ڈار معیشت کے بہت بڑے ارسطو بن کر آئے تھے، یہاں پر سب رو رہے ہیں، لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں دفعہ دور ہونے جا رہی ہیں۔ جتنے نیب کے کیسز ہیں، جتنے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان سب پر ٹوکرا رکھا جائے گا اور یہ سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال نے اب تک ایک حقیقی عوامی رہنما ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اپنے بچے بھی انہی سرکاری اسکولوں میں داخل کروائے ہیں جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ دہلی کے بچے سرکاری اسکول میں مزدور محنت کشوں کے بچوں کے ساتھ تعلیم پاتے ہیں۔ یہ اقدام وہی عوام دوست اور دلیر حکمران کر سکتے ہیں جن کا جینا مرنا اپنے وطن میں ہو۔ نواز شریف یا زرداری کی طرح جن کی دولت اثاثے اور جائیدادیں بیرون ممالک میں نہ ہوں۔ مہنگائی کے اس دور میں شاید یہ ہوائی بات لگے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی بھارتی حکومت 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو بجلی مفت فراہم کر رہی ہے، جس سے لاکھوں گھرانے مستفید ہو رہے ہیں جن کا تعلق نچلے طبقوں سے ہے۔ اس عمدہ منصوبے کے خالق آپ یعنی عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال ہے۔ اروند کیجریوال دہلی کے سرکاری آفیسر تھے۔ جب انہوں نے سرکاری محکموں میں رشوت ستانی کا بازار گرم دیکھا تو اپنی ملازمت سے متنفر ہو بیٹھے۔ سرکاری ملازمت کو خیر بات کہا اور میدان سیاست میں داخل ہو گئے۔ کیجریوال 2015 سے وزیر اعلیٰ دہلی چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے کئی منصوبے شروع کر دیے۔ انہی میں ایک اہم منصوبہ یہ تھا کہ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے اہل دہلی کو بجلی مفت دی جائے۔ کیجریوال حکومت پچھلے 5 سال سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بجلی مفت دے رہی ہے، ان سے کسی قسم کا ٹیکس حتیٰ کہ میٹر کا کرایہ بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ سہولت پا کر بھارتی دارالحکومت کے لاکھوں کم آمدن والے شہری بہت خوش ہیں۔ وہ زیادہ بل آنے کا خوف کیے بغیر گرمیوں میں پنکھا چلاتے اور ہوا پا کر کیجریوال کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہی نہیں، جو شہری 201 سے 400 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں انہیں بھی 50% رعایت دی جاتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کیجریوال حکومت صحیح معنوں میں عوام دوست گورنمنٹ ہے۔ دہلی کے 27,70,000 گھرانے مفت بجلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ 201 تا 400 یونٹ بجلی برتنے والے 15,50,000 گھرانوں کو 50% رعایت ملتی ہے۔ دور جدید میں مہنگی بجلی مفت یا سستی مل جانا دوستوں غریب اور کم آمدن والے طبقوں کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔
انہوں نے اسکولوں میں تعلیم کی بھی سبھی جدید ترین سہولتیں مہیا کی اور انہیں مہنگے نجی تعلیمی اداروں کے ہم پلہ بنا دیا۔ اس طرح ایک غریب کا بچہ بھی اعلیٰ اور معیاری تعلیم حاصل کرنے لگا۔ انہوں نے غریب طلباء اور طالبات کے لیے بلا سود قرضوں کا اجرا کیا تاکہ مالی مسئلہ ان کی تعلیم میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس سکیم کے تحت کوئی بھی طالب علم 10 لاکھ روپے تک کا قرض لے سکتا ہے۔ انہوں نے سرکاری استاد کی تنخواہیں اچھی خاصی بڑھا دیں تاکہ نجی اسکولوں سے اساتذہ آ سکیں۔ حکومت سنبھالتے ہی اروند کیجریوال نے شہریوں کے لیے سب سے پہلے 500 سے زائد محلہ کلینک قائم کیے، جہاں ہر شہری کو تشخیص، علاج، ادویات اور 200 سے زیادہ ٹیسٹوں کی مفت خدمات فراہم کی گئیں۔ پھر شہر میں 3 نئے سرکاری ہاسپٹل قائم کیے گئے۔ پہلے سے موجود سرکاری ہسپتالوں کو توسیع دے کر وہاں 20,000 نئے بستروں کا اضافہ کیا۔ ان ہسپتالوں میں غریبوں کا ہر قسم کا علاج مفت ہوتا ہے۔ کیجریوال حکومت نے سرکاری ایمبولینسوں کی تعداد دوگنی کر دی، پولی کلینک کا نظام بھی بہتر بنا دیا۔ ان کا عزم یہ ہے کہ ہر 1 کلومیٹر کے قطر میں ایک محلہ کلینک کھل جائے تاکہ ہر شہری کو آسانی سے علاج کی سہولت مہیا ہو سکے۔ انہوں نے مفت سرجری اسکیم بھی متعارف کروائی۔ اس اسکیم کے تحت لوگ 1061 مختلف اقسام کی سرجریاں مفت کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے حکومت بناتے ہی بوڑھوں اور معذوروں کی پینشنوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ غریبوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بلا سود قرضوں کا پروگرام شروع کر دیا۔ عوام کو مفت پانی دینے کا منصوبہ دیا گیا۔ اس کے تحت ہر شہری کو 20,000 لیٹر پانی ہر ماہ مفت ملتا ہے۔ خواتین کے لیے ایک انوکھی اسکیم شروع کر دی۔ اس کی روح سے خواتین دہلی بھر میں سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکتی ہیں۔ ایک منصوبہ ضعیف مرد و خواتین کے لیے بنایا گیا۔ اس کے تحت اگر وہ کسی مذہبی مقام پہ جانا چاہیں تو سفر کے تمام اخراجات دہلی گورنمنٹ برداشت کرتی ہے۔ کیجریوال حکومت غریبوں کے لیے 1 لاکھ مکان تعمیر کر چکی ہے۔ اروند کیجریوال کی مثال سے عیاں ہے کہ محض ایک انسان اگر وہ چاہے تو ایک قابل محنتی، مخلص اور عوام دوست حکمران بھی پورے کرپٹ نظام کو بدلنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ بس تبدیلی لانے کا عزم ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیجریوال حکومت نے جو منصوبے شروع کیے ان کے لیے بھاری رقم کہاں سے آئی؟ ہوا یہ کہ جب کیجریوال نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے رشوت ستانی کے سلسلے میں جو آفیسر یا کرندہ رشوت خوری میں ملوث نکلا اسے فوراً ملازمت سے نکال دیا۔ انہوں نے رشوت لینے دینے کے سبھی چور دروازے بند کر دیے۔ رشوت ستانی کے خلاف زوردار مہم چلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سرکاری خزانے میں آنے والی جو کثیر رقم آفیسر آپس میں مل بانٹ لیتے تھے وہ اب اپنی منزل پہ پہنچنے لگی۔ پنجاب میں 10,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا ہوتی ہے، مگر شہریوں کو یہ بجلی بہت مہنگی ملتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حکمران طبقے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ یہ کرپٹ لوگ بجلی سستی بنا کر عوام کو مہنگی بیچتے تھے۔ جو زیادہ رقم موصول ہوتی وہ آپس میں مل بانٹ لی جاتی۔ دہلی حکومت نے شہریوں کو ایک فون نمبر فراہم کیا جس پہ کوئی بھی کسی بھی سرکاری آفیسر کے خلاف شکایت درج کروا سکتا تھا۔ اس نمبر کو پنجاب میں بہت شہرت ملی۔ کرپشن مٹاؤ مہم کو مزید تقویت تب ملی جب حکومت کے اینٹی کرپشن نے اپنے ہی وزیر صحت وجے شکلا کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ وہ ایک پروجیکٹ میں 1% کمیشن مانگ رہا تھا۔ وزیر صحت کی گرفتاری سے سبھی عیاں ہو گیا کہ دہلی حکومت اپنے ہی کرپٹ لیڈروں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ چنانچہ اب پنجاب میں ہائی پروفائل اور بڑے طاقتور سرکاری افسروں، سیاستدانوں اور سابق فوجی افسروں کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، جبکہ 200 سے زائد FIR بھی کاٹی جا چکی ہیں۔ ریاست میں سرکاری بسیں چلائی جا رہی ہیں جن کا کرایہ نجی بسوں کے مقابلے میں آدھا ہے۔ جن کسانوں کی فصلیں خراب ہو گئی تھیں انہیں 1,000 کروڑ روپے ہرجانہ دیا گیا۔ ماہرین معاشیات کا دعویٰ ہے کہ عوام کو سرکاری خدمات میں سبسڈی یا سہولتیں دی جائیں تو حکومتیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، مگر کیجریوال کی دہلی حکومت پہ قرضوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے،
کیونکہ ان کی پنجاب حکومت اخراجات اور آمدن میں توازن رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ سوال دوستو یہ ہے کہ کیجریوال کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ عوام کو مختلف طریقوں سے بھاری سہولتیں دے رہے ہیں اور ان کی حکومتیں قرضوں کے جال میں نہیں پھنستی؟ جواب یہی ہے کہ کرپشن پہ قابو سے کیجریوال اس قابل ہو گئے کہ عوام دوست پروگرام شروع کرنے کی رقم پا سکیں۔ اس لیے ان کی پارٹی کو اب دیگر ریاستوں میں بھی مقبولیت مل رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ پارٹی قومی سطح کی سیاسی جماعت بن کر بی جے پی کو مشکلات میں گرفتار کروا سکتی ہے۔ الیکشن 2024 میں خصوصاً تمام اپوزیشن پارٹیوں نے اتحاد کر لیا تو مودی حکومت کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ دوسری طرف بدقسمتی سے پاکستان میں اس جیسی کوئی سیاسی پارٹی موجود نہیں ہے جسے خاص طور پر غریبوں کی فلاح و بہبود کا خیال ہو۔ پی ٹی آئی سے امید بندی تھی اور اس نے عوام دوست منصوبے شروع بھی کیے تھے۔ ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئے تھے، مگر بنیادی حکمت عملی ناکام ہونے کے سبب عمران خان کی غربت مٹاؤ کوششوں پر پانی پھر گیا اور سونے پہ سہاگا اس کی حکومت بھی گرا دی گئی۔ انہوں نے اقتدار سنبھال کر یہ حکمت عملی اپنائی کہ ملک کے قرضے اور سود ادا کرنے کی غرض سے رقم پانے کے لیے ٹیکسوں کی شرح بڑھا دی اور نئے ٹیکس بھی لگا دیے۔ اس عمل نے مگر پاکستان میں مہنگائی کی لہر پیدا کر دی جس پہ پی ٹی آئی حکومت قابو نہ کر سکی۔ پی ڈی ایم حکومت آئی تو اس نے تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا۔ آئی ایم ایف سے محض $1 ارب پانے کی خاطر خوراک ایندھن کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور عام استعمال کی دیگر اشیاء پہ ٹیکسوں کی شرح بڑھا دی گئی اور نئے ٹیکس بھی لگا دیے گئے۔ پی ٹی آئی حکومت عوام کو جو سبسڈیاں دے رہی تھی وہ ختم کر دی گئیں۔ اس حکمت عملی نے پاکستان میں مزید مہنگائی کو جنم دے دیا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں تو ریاستیں غریبوں کو مفت بجلی فراہم کر رہی ہیں اور پاکستان میں حکومت نے مختلف حربے آزما کر نہ صرف بجلی مہنگی سے مہنگی تر کر دی بلکہ غریبوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ مسلمان ہندوستان کو اکثریتی ہندوؤں کی گرفت سے نکل کر مذہبی اور سیاسی طور پر آزادی مل سکے۔ پاکستانی عوام کو مذہبی آزادی تو مل گئی مگر بقیہ آزادیاں نہ مل سکیں۔ پہلے انگریز اور بنیے ہندو آقا تھے، اب امپورٹڈ لیڈر سامنے آ گئے ہیں جو امریکی آقاؤں کے اشاروں پہ چلتے ہیں تاکہ انہیں ڈالروں کی فراہمی جاری رہے۔ ایف بی آر ٹیکسوں کے ذریعے جو رقم حاصل کرتا ہے اس کا 90% صرف سود دینے، قرضے اتارنے اور دفاع پر خرچ ہو جاتا ہے۔ بقیہ 10% رقم حکمران طبقہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے۔ یوں عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی خاطر حکومت کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہ بڑا خوفناک مذاق ہے جو حکمران طبقہ عوام کے ساتھ کر رہا ہے، مگر عوام اٹھ گئے جس کی امید کم ہی ہے تو حکمرانوں کے لیے لندن بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا کی حکومتیں جان چکی ہیں کہ تیل اگلے 30 سے 40 سال میں ختم ہو جائے گا، لہٰذا بجلی مستقبل کا ایندھن ہے، اس لیے وہ قابل تجدید ذرائع سے بجلی بنانے کے پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی بھارت کو ہی لے لیجئے، آج وہ 1,60,000 میگا واٹ بجلی پانی، دھوپ اور ہوا وغیرہ کی مدد سے بنا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا رقبہ کم ہے، مگر ماہرین کی روح سے وہ بھی قابل تجدید ذرائع سے کم از کم 50,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ کیونکہ حکمران طبقے کی اکثر اولاد بیرون ممالک جا بستی ہے، لہٰذا پاکستان اپنی 60 سے 70% بجلی مہنگے ایندھن سے بنا رہا ہے اور اسی لیے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے جس نے پاکستانی عوام میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت اپوزیشن اس کے خلاف محاذ بنا لیتی ہے اور اسے کام نہیں کرنے دیتی، چنانچہ وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک سبھی کی بیشتر توانائیاں اپنی کرسیاں بچانے میں صرف ہو جاتی ہیں۔ وہ عوام پر توانائیاں خرچ نہیں کر پاتے۔ سیاسی جماعتوں کی ان باہمی لڑائیوں نے بھی پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ 30-40 سال پہلے ہمارا حکمران طبقہ جان گیا تھا کہ تھر میں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، مگر یہ کوئلہ نکالنے کے لیے نہ کوئی ٹیکنالوجی حاصل کی گئی، نہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا۔
حالانکہ 1984 سے قوم پہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، حکمران طبقہ دور اندیش اور قابل ہوتا تو اسی وقت کوئلہ نکالنے کی کوشش شروع کر دیتا۔ آج بھی صرف 650 میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے۔ حکومت نے چند مہینے میں یہ عدد 2000 میگا واٹ پہنچنے کی نوید سنائی تھی، مگر یہ اب بھی بہت کم ہے۔ پاکستان چاہے تو اپنی ساری مطلوبہ بجلی تھر کے کوئلے سے بنا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئلہ اگلے 400 سال تک 50,000 سے 1,00,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے۔ پھر بھی حکمرانوں کی توجہ انتہائی مہنگے درآمدی تیل اور گیس پہ مرکوز ہے تاکہ اپنا کمیشن بنا سکیں۔ ڈیموں میں بنی آبی بجلی کے بعد مقامی کوئلے سے بنی بجلی ہی سستی پڑتی ہے۔ اس کا فی یونٹ 11-12 روپے میں پڑتا ہے، جبکہ ایندھن سے بنی بجلی 30-35 روپے میں بن رہی ہے۔ جب اس رقم میں حکومت کے عائد کردہ مختلف ٹیکس شامل ہو جائیں تو لوگوں کو فی یونٹ قیمت 60 روپے میں پڑتی ہے۔ ایندھن سے بنی مہنگی بجلی نے نہ صرف غریبوں کو پریشان کر ڈالا بلکہ قومی معیشت کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب شمسی اور ہوائی توانائی سے بجلی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو یہ بھی خاصی مہنگی ہوں گی۔ اب بھی تھر کے کوئلے پر توجہ مرکوز نہیں جس سے سستی بجلی بن سکتی ہے۔ دعا دوستو اب یہ ہے کہ اللہ ان حکمرانوں کو تو نہ اٹھائے، البتہ ان کے نیچے سے کرسیاں ضرور اٹھا لے اور ان کی جگہ نیچے تھر کے جلتے ہوئے کوئلے رکھ دے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔